بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انسان جب تک مایوس نہیں ہوتا، جب تک کوشش کرتا رہتا ہے تو اس کو ہار بھی ہرا نہیں سکتی. مزاحمت جاری ہے جی. اور علیمہ صاحبہ نے رات کے واقعے کے بعد اب پھر سے انٹرویو شروع کر دیے ہیں، اور انہوں نے آسٹریلیا کے ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا ہے، اور اس میں بتایا ہے کہ مزاحمت کی وجہ سے، احتجاج کی وجہ سے ہی ہماری ملاقات ہو سکی. صرف ایک بہن کی ملاقات ہو سکی، وہ بھی مزاحمت اور احتجاج کی وجہ سے. اور اس میں ہمارا بھائی پہلے سے زیادہ فٹ نظر آ رہا تھا. جب جیل گیا ہے تو اتنا فٹ اس وقت نہیں تھا. وہ بہت ایکسرسائز کرتا ہے، پہلے سے زیادہ کرتا ہے، تو جسمانی طور پر تو وہ ٹھیک تھا، لیکن اس کو ذہنی ٹارچر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور یہ ذہنی اذیت دنیا مانتی ہے کہ جسمانی اذیت سے بھی زیادہ ہوتی ہے. اس کو تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، کال کوٹری میں رکھا جا رہا ہے. اور اس پر بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ جی کہتے ہیں خان نے ٹویٹ کیا ہے، پوسٹ ڈالی ہے، تو اس کی اہلیہ نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، ان سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی ان کی فیملی کی. یہ سب باتیں کی گئی ہیں. اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ بات کی جاتی ہے جی پرفارمنس کہاں ہے. تو اس پر اے آر وائی نیوز پہ جو خبر چلی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اے آر وائی نیوز پاکستان کے دیگر چینلز کی طرح، آپ جانتی ہیں اس وقت الیکٹرانک میڈیا جس طرح سے چل رہا ہے، جس طرح سے چلایا جا رہا ہے، تو وہاں پر یہ خبر چلنا بہت بڑی بات ہے کہ 17 ممالک، یہ انٹرنیشنل لیول پر یہ مقابلہ کہہ لیں ہوا ہے. 17 ممالک میں سے صرف اور صرف خیبر پختونخوا، پاکستان کا وہ صوبہ کہ جس کی ایپ کو سراہا گیا ہے اور سب کو پیچھے چھوڑ دیا. پہلی پوزیشن حاصل کی ہے جی دستک ایپ نے، اور یہ ہے گورننس کے لیے ایپ. اس کا مقابلہ تھا کہ گورننس کے حوالے سے کس طرح کے سٹیزن گورننس ایپ کے لیے حکومت کی ڈیجیٹل گورننس کی عالمی سطح پر پذیرائی اور اعتراف کیا گیا. معاون خصوصی اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان کہتے ہیں کے پی کی دستک ایپ نے 17 ممالک کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پہلی پوزیشن حاصل کر لی. معاون خصوصی اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان کہتے ہیں کے پی کی دستک ایپ نے 17 ممالک کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پہلی پوزیشن حاصل کر لی. گورنمنٹ اینڈ سٹیزن سروسز کیٹیگری میں دستک ایپ کو پہلی پوزیشن کا حقدار قرار دیا گیا. شفافیت اور اے آئی کو اپنانے اور بروقت خدمات کی بنیاد پر دستک ایپ عالمی معیار کا ماڈل قرار دیا گیا ہے. عالمی معیار کا ماڈل دستک ایپ کو قرار دیا گیا ہے. تو اب سوال پوچھا جاتا ہے کارکردگی کا، تو یہ تو اب دنیا میں اس لحاظ سے مانا جا رہا ہے، لیکن کمیاں بہت سی ہیں، بہت کمیاں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. سہیل آفریدی صاحب کو ابھی بھی بہت سے مسائل ہیں، لیکن کم از کم اشتہار بازی میں مانتا ہوں کہ وہ بہت پیچھے ہیں. مریم صاحبہ کا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا، شہباز شریف کا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا. 100 گنا وہ آگے ہیں. سے اشتہار بازی میں، اشتہارات دینے میں، پبلسٹی میں وہ بہت آگے ہیں. اور کوئی نہیں پوچھے گا کہ وہ اینٹی اسموگ گنز کا منصوبہ آپ کا کہاں گیا، اس کا کیا بنا، اس پر جو کروڑوں ارب روپیہ لگ گیا تھا. اسی طرح کے منصوبے لاتے رہیں گے. خیر، ایک اور خبر دیکھیے. ایمان مزاری صاحبہ اور ان کے شوہر پر مقدمہ بنا. اب آپ دیکھیں کہ کیا ہوا ہے. وہ اس میں تاریخ ایسے نہیں ڈلی، 15 دسمبر کی شاید چلی گئی تھی، ورنہ تو ایسے لگ رہا تھا اب سزا ہوئی. ابھی دونوں کو ہتھکڑیاں لگیں گی اور گئے. معاملہ یہ ہے کہ تصویر بھی اب سامنے آ گئی ہے. یورپی یونین کے ایک اعلیٰ سطح کے مشن کی انسانی حقوق کی کارکن ایڈوکیٹ ایمان مزاری سے ملاقات. اب یورپی یونین کے اعلیٰ سطح کے مشن کی ملاقات ہو رہی ہے ایمان مزاری صاحبہ سے، اور اس میں انسانی حقوق ڈسکس ہو رہے ہیں، اور آپ اسی انسانی حقوق کی وکیل کو جیل میں ڈال رہے تھے. تو اب آپ دیکھیے کیا ہوگا. اب ذرا کیس کرے، اب ڈالے تو کہے گے جی ہم جس سے مل کر آئے ہیں اسی کو آپ نے اندر کر دیا. یورپی یونین کے مشن نے ایمان مزاری کی جانب سے پاکستان میں بنیادی حقوق اور آزادی اظہار رائے کے لیے اٹھائی گئی مضبوط آواز کو نہ صرف سراہا بلکہ اسے قدر کی نگاہ سے بھی دیکھا. ملاقات میں پاکستان کی موجودہ صورتحال میں انسانی حقوق، جمہوری آزادیوں اور اظہار رائے کی آزادی کو درپیش چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا گیا. ان سے پوچھنے کیا حالات ہیں. اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس ملک میں اگر آپ اس ملک کے شہری ہیں تو آپ کے کوئی حقوق نہیں ہیں. باہر کے اگر آپ نیشنل ہیں تو پھر آپ کو کوئی ہاتھ لگا کر دیکھا ہے، امریکن نیشنل ہو، برٹش نیشنل ہو، یا یورپ کے آپ کے پاس نیشنلٹی ہو، پھر دیکھیے. اسی طرح سے یہ عالمی سطح پر آپ کے نہ تعلقات ہوں، یورپی یونین سطح پر آپ کی ریکگنیشن نہ ہو کہ جی آپ نے انسانی حقوق کے لیے کام کیا ہوا ہے، یا صحافی کے طور پر اگر آپ اس لیول کے صحافی نہیں بن سکے، آپ پاکستان کی سطح پر ہی ہیں، اگر آپ کے انٹرنیشنل لیول پر ریکگنیشن نہیں ہے، تعلقات نہیں ہیں، وہاں کے مشن اس طرح سے آپ کو نہیں سراہتے، تو پھر آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. آپ پھر ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا مقدمہ بھگتیں گے. سیاستدانوں کا یہ حال ہے. اگر تو آپ کو باہر کی طاقتوں کی آشیرواد حاصل ہے تو پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. پھر آپ کو اس طرح جیل میں ڈالا جائے گا، پھر آپ سے ڈیلیں کروا کر بیچ میں ڈال کے ڈیل شیل ہو جائے گی، پھر آپ 10 سال کے لیے باہر بھی چلے جائیں گے، اور پھر آرام سے 10 سال کے بعد واپس آ جائیں گے، کیسز بھی فارغ ہو جائیں گے آپ کے. تو یہ باہر کے اگر دنیا سے آپ کے تعلقات ہوں تو پھر ہی آپ کی یہاں پر کچھ بچت ہو سکتی ہے. یہ ہمارا المیہ ہے. تو بہرحال اب مجھے نہیں لگتا کہ اتنی آسانی سے اب جو خواہشیں تھیں، اور حسن ایوب صاحب تو بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں بس 1 مہینہ ہے
ایمان مزاری کے پاس 1 مہینہ ہے بس گئی، اور یہ تو جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا. باقی اب بھی کئی صحافیوں کے خلاف کیس چل رہے ہیں. سہراب برکت ہے نوجوان، اس کے خلاف آپ دیکھ لیجئے. تو بہرحال یہ تو مجھے لگتا ہے کہ اس ملاقات کے بعد اور اس طرح کی اسٹیٹمنٹ کے بعد اب ایمان مزاری صاحبہ کو گرفتار کرنا آسان نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جی یہ خبر بھی آ گئی ہے، آج ہائی لائٹ ہوئی ہے، کیونکہ آج یہ علماء اور مشائخ کانفرنس ہوئی ہے، اور اس میں آرمی چیف، فیلڈ مارشل، چیف آف ڈیفنس فورسز جناب جنرل عاصم منیر صاحب شریک تھے، اور شہباز شریف بھی تھے. شہباز شریف نے جنرل عاصم منیر کی بڑی تعریفیں بھی کیں کہ جی معیشت کے لحاظ سے اور پھر بھارت کی جنگ کے خلاف، جس طرح بھارت کے خلاف انہوں نے جنگ لڑی ہے اس میں ان کا بہت زیادہ کردار اس کو سراہا. چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا قومی علماء مشائخ سے خطاب کانفرنس سے. ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، دفاعی معاہدہ تاریخی ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام مسلم ممالک میں سے محافظین حرمین کا شرف پاکستان کو عطا کیا. جس قوم نے علم اور قلم کو چھوڑا تو انتشار اور فساد فی الارض نے وہاں جگہ لی. عزت اور طاقت تقسیم سے نہیں، محنت اور علم سے حاصل ہوتی ہے. دہشت گردی پاکستان کا نہیں ہندوستان کا وتیرہ ہے. ہم دشمن کو چھپ کر نہیں للکار کر مارتے ہیں. اسلامی ریاست میں ریاست کے علاوہ کوئی جہاد کا حکم نہیں دے سکتا. مارکہ حق میں اللہ کی نصرت سے کامیابی ملی. علماء قوم کو متحد رکھیں اور قوم کی نظر میں وسعت پیدا کریں. فیلڈ مارشل پاکستان ہمیشہ زندہ باد. یہ جی وہاں پر فیلڈ مارشل آرمی چیف، چیف آف ڈیفنس فورسز جناب عاصم منیر صاحب کی گفتگو ہے. اچھا اب آ جائیں دوبارہ سیاست پر. مولانا فضل الرحمان نے اڈیالہ کے باہر احتجاج کرنے والوں پر تشدد کو آمریت کی علامت قرار دے دیا. ساتھ ہی اہم جملہ کہا، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال انتشار اور تشدد کی طرف بڑھ رہی ہے. اب یہ فضل الرحمان صاحب کا کہنا، اور میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کر دیا کہ ان کی جماعت کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں اب تحریک چلانی پڑے گی، آئین تو فارغ ہو چکا ہے. یہ عبدالغفور حیدری صاحب نے کہا ہے. تو جب وہ کہہ رہے ہیں فضل الرحمان صاحب کہ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال انتشار اور تشدد کی طرف بڑھ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے فضل الرحمان صاحب بھی اب لگتا ہے کہ کوئی قدم اٹھانے والے ہیں تحریک کی طرف. باقی جی پیپلز پارٹی پریشان نظر آ رہی ہے، اور شازم علی صاحبہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر آ کر میڈیا سے بات کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دیکھیں آئینی ترمیم انہوں نے کہا کہ یہ ہم جو کرنا چاہتے تھے اسمبلی میں، ہم نے یعنی پیش کی قرارداد، یعنی جو بات کرنا چاہتے تھے اسمبلی میں تو اس کو ردی میں پھینک دیا. یہ دیکھیں جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا، ان کا یہ مطلب ایک اٹینشن نوٹس تھا کہ جی اس پر پہلے بات کی جانی چاہیے. یہ ہم لکھ کر دیتے ہیں اسپیکر کو کہ ایک بات ہم اسمبلی میں کرنا چاہتے ہیں. آپ نے نیچے پھینک دیا، چلے نیچے پھینک دیا تب بھی کوئی بات نہیں. ہم نے کہا چلے آپ نے ایجنڈا پہ، بڑی آپ کی مہربانی، آپ ایجنڈا پہ لے آئے. اب یہ الائز کے ساتھ کا رویہ ہے، اور وہ ایک امپورٹنٹ چیز کے اوپر توجہ دلائی گئی تھی جسے فرسٹ یہ توجہ دلاؤ نوٹس تھا، اور کہہ رہے ہیں جی اس کو انہوں نے ردی میں پھینک دیا، کوئی بات نہیں. اب اس پر بات یہ ہے کہ آئینی ترمیم ابھی اگلی آ جانے دیں، آپ کو کسی نے پوچھنا نہیں، ابھی ردی کیا وہ پیسے ہی پھاڑ کر پھینک دیں گے. ابھی اگلی آئینی ترمیم کی بس دیر ہے، پھر دیکھیں پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اور اسی موقع کی مناسبت سے کہ آج پیپلز پارٹی احتجاج کر رہی تھی کہ جی حکومت نے جو بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نام رکھنا چاہتے ہیں ہم، اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا، تو اس کا نام نہیں رکھ رہی حکومت نون لیگ کی، تو اب اس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں، نہیں کرنے دی گئی. تو اسی موقع پر تحریک انصاف نے کیا کیا ہے، ایک بڑا قدم اٹھایا، ایک بڑا کارڈ کھیلا ہے، اور اب پیپلز پارٹی سے رابطہ کرنے لگی ہے تحریک انصاف. کس ذریعے سے؟ تحریک تحفظ عین پاکستان کے پلیٹ فارم سے. اور 2 روزہ قومی کانفرنس بلائی جا رہی ہے 20 اور 21 کو. اس میں شرکت کی دعوت دی جائے گی، مسلم لیگ نون کو مدعو کیا جائے گا، اور یہ تحریک تحفظ عین پاکستان کی طرف سے پیپلز پارٹی کو کہا جائے گا آپ بھی آئیں، اور محمود خان اچکزئی صاحب کہیں گے. اب پیپلز پارٹی اگر اس میں شرکت کرتی ہے تو یہ بڑا معنی خیز ہوگا، بہت معنی خیز ہوگا. اور کیونکہ اس وقت بلاول بھی کہہ رہے ہیں کہ ترامیم بہت ہو گئی ہیں اور نہیں ہونی چاہیے، ڈنڈے کے زور پہ معیشت نہیں ٹھیک ہو سکتی. وہ ذرا آج کل لاہور میں بڑے ایکٹیو، پنجاب میں ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، نازک دور سے. تو اس پہ اب دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کس طرف جاتی ہے. فضل الرحمان صاحب تو اب تیار بیٹھے ہیں لگتا ہے. اور اب قومی کانفرنس میں سیاسی ڈائیلاگ کے راستے پر غور ہوگا. حکومت کو مذاکرات کے لیے محمود اچکزئی سمیت اتحادیوں کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانا ہوگی. یعنی اگر حکومت بھی کہتی ہے جی ہم بھی ساتھ شامل ہوتے ہیں، ان سے مذاکرات، یہ کہنا چاہیے ان سے مذاکرات تب ہوں گے جب بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروائی جائے گی. پھر یہ محمود خان اچکزئی نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے. تو سیاست میں جناب کوئی بات خارج از امکان نہیں ہوتی، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی سے اگر بات بنتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے
یہ تو پیپلز پارٹی والے بھی کہتے ہیں کہ شروع میں 2024 کے الیکشنز کے فوری بعد یہ آفر تھی تحریک انصاف کو کہ مل کر حکومت بنا لیتے ہیں. پیپلز پارٹی نے آفر دی تھی, لیکن اس وقت تحریک انصاف نے انکار کر دیا تھا. کل جی پھر دوبارہ سہیل آفریدی صاحب جا رہے ہیں خان سے ملاقات کے لیے. جو فہرست تار ہوتی ہے جن حکام کو بھیجی جاتی ہے اس میں سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا نام بھی ہے. تو اب دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے. ایاز میر زین صحافی ہیں, لکھتے ہیں قیدی اپنی اکڑ پر بدستور قائم ہے, ملاقاتی آئے تو پیغام ملتا ہے کہ ڈٹ کے رہنا ہے, حکومت گئی تو انگلینڈ نکل جاتا پر نہیں گیا نا, اور یہیں رہا. یہی مسئلہ ہے کہ کیسی سخت مٹی کا بنا ہوا ہے, ہم جیسا کوئی ہوتا تو کب کے معاملہ طے کر لیے ہوتے. نوجوان اور بوڑھوں نے اب تک آنکھ کا تارا کیوں بنایا ہوا ہے, یہی وجہ ہے. اور یہ واقعی آپ دیہات میں جائیں, آپ جہاں بھی چلے جائیں, لوگ کہتے ہیں جی ڈٹ کے کھڑا ہے جی, وہ ٹوٹا نہیں جی. اس بات پر میں خود نون لیگ کے ایک آدمی سے جس کے خلاف مقدمہ بھی ہو چکا تحریک انصاف کے دور میں, اس سے بات کی تو وہ کہتا ہے جی ہمارا تو کوئی حال نہیں ہے, کچھ نہیں رہا. میں نے کہا کیوں بھائی, کیا وجہ کہ مہنگائی ہو گئی ہے, معاشی آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے اس لیے. کہتے ہیں نہیں, وہ جہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ڈٹ گیا, اس نے آنکھیں کھول دی ہیں ہماری فلاں. اس طرح کی بات ہے جی اس وقت خان کے بارے میں, اس لیے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. یہ نون لیگ کے اپنے لوگ کہتے ہیں. ان کے جیل کی کوٹری ہے, قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے, مقدمات چل رہے ہیں, کوئی حکومتی ہرکارہ نہیں جو اسے برا بھلا کہنا اپنا فرض نہ سمجھے. لیکن اس سب بندوبست کا کوئی اثر تو ہو. کال کوٹری سے چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں. غصہ اس بات پر ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا, کہ وہ نہ باہر جا رہا ہے, نہ بھاگ رہا ہے, نہ چیخ چلا رہا ہے. بہنیں بھی آتی ہیں, کہتی جسمانی طور پر ٹھیک ہے, لیکن اس کو ذہنی ٹارچر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. وہ بیمار نہیں ہو رہا, وہ باہر نہیں جا رہا, انکار کر رہا ہے. تحریک انصاف کی ایک اور پیشکش سامنے آ گئی ہے. جنید اکبر کی بڑی پیشکش ہے کہ جی آؤ بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں, آپ اپنی غلطی مانیں, ہم اپنی غلطی مانتے ہیں, اس سے ملک کا فائدہ ہوگا, اس سے ملک فائدے میں جائے گا. جنید اکبر کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہم سے کہیں ہم اپنی غلطیاں ماننے کو تیار ہیں, لیکن آپ بھی تو مانیں اور بیٹھ کر بات کر لیں. آؤ بیٹھو بات کریں. اب اس کا کیا جواب آتا ہے دیکھنا ہوگا. پیپلز پارٹی کی اکثریت کہہ رہی ہے تحریک انصاف خان پر پابندی نہ لگائیں, اور پنجاب اسمبلی میں قرارداد آئی ہے اس پر بھی انہوں نے کہا یہ نہیں ہونا چاہیے, اس سے ایک صوبہ لگے گا کہیں کھڑا ہے, دوسری صوبے میں حکومت ہے, اس کا جو لیڈر اس کے خلاف قرارداد آ رہی ہے بڑے صوبے سے, پنجاب سے, یہ مسئلہ آئے گا. اور اس میں نون لیگ کے چند سینئر رہنما بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں پابندی نہ لگائیں, بڑا مسئلہ ہو جائے گا. نعیم مشر بٹ صاحب نے خبر دی ہے. جمہوریت گئی سانڈے کا تیل بیچنے, یہ بڑا جملہ وائرل ہو رہا ہے, اور شیر افضل مروت صاحب جو علیمہ صاحبہ کے خلاف بڑی باتیں کرتے رہے ہیں, اب آ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا ہی ظلم ہوا ہے, بہت غلط ہوا ہے جو خواتین کے ساتھ رات کو جس طرح واٹر کین کا استعمال ہوا ہے, اور بڑا غلط کیا گیا ہے. اور انہوں نے کہا یہ سب کچھ جو ہوا ہے اس کے بعد آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, وہ تو گئی سانڈے کا تیل لینے, ختم ہو گئی جمہوریت. یہ جو چیئرمین صاحب نے بتایا نا, پھر بھی آپ سوال کرتے ہیں جمہوریت کو کوئی خطرہ ہے. جمہوریت گئی ہے سانڈے کا تیل بیچنے, جمہوریت گئی ہے سانڈے کا تیل بیچنے, بس جمہوریت کچھ نہیں رہ گئی. اچھا اب جناب پہلے تو ہم دیکھتے تھے ہنگامہ رہی قومی اسمبلی میں, اب خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی شروع ہو گیا, کیونکہ ہوا یہ کہ مسلم لیگ نون کی صوبیہ شاہد صاحبہ ایوان میں چیف آف ڈیفنس فورسز, فیلڈ مارشل, آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تصویر لے آئیں, جس پر ڈپٹی اسپیکر نے کہا آرمی چیف کو سیاست میں نہ لائیں, اور یہ آپ کے افسر نہیں بلکہ یہ فوج کے سربراہ ہیں, آپ اپنی کارکردگی دکھائیں, آپ بات کریں, سیاست پر بات کریں. یہاں آپ تصویر ایک لے آئی ہیں تو کیا دکھانا چاہتی ہیں, آپ ان کو سیاست میں انوالو نہ کریں, یہ نہ ہو. تو وہاں پر پھر کہیں گرما گرمی ہو گئی ہے, اور پھر روکنے پر انہوں نے تحریک انصاف کے خلاف بات شروع کر دی, تحریک انصاف نے ان کے خلاف بات شروع کر دی. نون لیگ اور تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں پھر آمنے سامنے نظر آئے ہیں. تو یہ کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں, اور یعنی یہ کہیے کہ سیاست میں سختی تو آ گئی ہے, اور لیکن ساتھ راستے بھی تلاش کیے جا رہے ہیں. کہیں یہ کہا جا رہا ہے آؤ مل کر بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں, ہم دونوں غلطیاں مان لیتے ہیں. جنید اکبر کہہ رہے ہیں, کہیں فضل الرحمان صاحب بھی آ رہے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف, تحریک کی طرف, اور اب پیپلز پارٹی کو دعوت دے دینا یہ ایک بہت بڑا قدم ہے. اب دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی اس کا کیا جواب دیتی ہے. قومی کانفرنس میں اگر پیپلز پارٹی آئی تو بہت بڑی بات ہوگی. اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے خیبر پختونخوا میں جرگہ ہوا, اس میں عوامی نیشنل پارٹی, نون لیگ, ساری جماعتیں تھیں, اور سہیل آفریدی کو بڑا سراہا گیا کہ اس نوجوان نے تو کمال کر دیا ہے, سب کو اکٹھا کر دیا کہ جی امن و امان کی صورتحال کو کیسے بہتر بنائیں. اور کچھ دنوں سے اگر آپ دیکھیں تو سہیل آفریدی صاحب کے لہجے میں وہ سختی نہیں ہے جو تھی یا جو ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی. تو کیا بیہائنڈ دا سین کچھ چیزیں چل رہی ہیں, یہ تو تبھی ہوگا جب خان سے ملاقات ان کی ہو جائے گی, تو پھر کہا جائے گا کہ واقعی کچھ نہ کچھ تو سہیل آفریدی حاصل کر پائے ہیں. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اللہ حافظ.